السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آج موضوع شروع ہوا ہے ماں کی محبت۔ تو اسی تعلق سے سماعت فرمایا، حدیث قدسی میں آیا ہے، کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، وخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا سبب محبت بنی۔ فاحببت، مجھے پسند آیا، مجھے اچھا لگا، یہ محبت سبب بنی مخلوق کے پیدا ہونے کا۔ لہذا کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے اس محبت میں سے حصہ پایا۔ انسانوں نے، حیوانوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے، ساری مخلوق کو حصہ ملا، ہر ایک کے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہی حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا ہے۔ شریعت نے کچھ محبتوں کو باعث اجر بتایا ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، دو کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی محبت۔ یہ وہ محبتیں ہیں کہ جن پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، یہ جائز محبتیں ہیں۔ اور اگر نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے محبتیں ہوں گی تو یہ حرام ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گائے اور بھینس کا دودھ پاک ہوگا، حلال ہوگا، اور کتیا کا دودھ ناپاک اور حرام ہوگا، تو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری محبت وہ ماں کی محبت ہے۔ چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں، ننھی سی جان ہے، مگر گھونسلے کے اندر اس کے بچے موجود ہیں، تو ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے وہ تڑپتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے اندر چکر لگائے گی، اس ننھی سی جان کو اطمینان نہیں ہوتا، جائے گی، پانی اپنی چونچ میں لے کر آئے گی اور اپنے بچوں کو پلائے گی، اور اگر واپسی پر پھر کسی نے دروازہ بند کر دیا تو وہ اب باہر چکر لگاتی رہے گی، پسینہ بھی آ گیا، تھک بھی گئی، چونچ کا پانی پیے گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انتظار کرے گی۔ جب اپنے بچوں تک پہنچی تو اپنے بچوں کو وہ پانی پلا کر خوش ہو جائے گی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا رہے تھے،
انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان بچوں کی ماں وہ دانہ چگنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ ان صحابی نے ان بچوں کو پکڑ لیا، لے کر چل پڑے۔ کچھ دور آگے گئے تو اتنے میں چڑیا بھی آ گئی۔ اب چڑیا نے جب اپنے بچوں کو غائب پایا تو تلاش کرنے لگی، حتیٰ کہ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے یہ پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بچے موجود ہیں۔ وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، تڑپتی ہوئی سر کے اوپر سے پھر رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے، ادھر سے جا رہی ہے، بازو سے نکل رہی ہے، آوازیں نکالتی ہے اور چکر بھی لگاتی رہتی ہے۔ یہ اسے سمجھے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو ضرور پیش کرتے۔ چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سارا واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ ماں تھی، جب تم اس کے بچوں کو پکڑ لیا یہ تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو۔ تم اس کی بات سمجھے نہیں۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی آزادی کو قربان کرتی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتی ہوں۔ گرفتار تو میں ہو جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ تو ہو جاؤں گی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس چڑیا اور بچوں کو واپس اسی گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوئے ہیں، وہ ان کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے، اتنے میں بلی آ جاتی ہے۔ مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بلی مجھے جان سے مار دے گی، لیکن اس کو اپنے بچے عزیز ہیں، اس کو بچوں سے پیار ہے، وہ نہیں پسند کرتی کہ جیتے جاگتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے، لہذا بچوں کے آگے پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے، بلی سے لڑنے کے لیے تیار۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں کی ممتا برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی اور پھر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ تو یہ ایک ننھی سی جان ہے، کمزور سی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر ماں کی ممتا اتنی موجود ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت موجود ہوگی، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی ساری بلڈنگ، ملٹی اسٹوری بلڈنگ تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے تو نیچے ایک جگہ ایک کانکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 13 دنوں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح گری کہ میں ایک کونے میں اندر محفوظ تھی، بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کانکریٹ ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔
ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی، اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں بھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی، اس بچے کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ تو جاتا تو وہ روتا، کچھ نہ کچھ جاتا، اگر کچھ بھی اس کے بچے کے منہ میں نہیں جاتا تو وہ روتا رہتا تھا۔ کہنے لگی میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے، میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی، بچے نے چوسنا شروع کر دیا، جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو وہ خاموش ہوا، اب میں ایک انگلی کاٹتی پھر دوسری انگلی کاٹتی، میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا، اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کیا کرتی، اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا جھگڑا آیا، ہوا یہ کہ دونوں کے پاس بچے تھے اور دونوں جنگل میں سے گزر رہی تھیں، بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بچے کو اس نے چھینا اور بھاگ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ دوسری عورت کے بچے کو لینے کی کوشش کی، مگر میرا بچہ تو گیا، چلو اس کا بچہ لے لیتی ہوں، وہ کہے کہ میرا بیٹا، وہ کہے یہ میرا بیٹا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھگڑا آ گیا، آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ چھری لے کر آؤ، جب چھری آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹوں گا اور آدھا ایک کو دے دوں گا اور دوسرا آدھا دوسری کو دے دوں گا، تو ایک تو تیار ہو گئی اور دوسری رونے لگ گئی، کہنے لگی نہیں اس کو کاٹو مت، دوسری کو ہی دے دو، کم از کم میں اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان گئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے، تو ماں کی محبت، ماں کی مامتا، یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولاد سے محبت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں مامتا پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے کہ وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دعا اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالی ماں کی دعا قبول کرتے ہیں، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں گنہگار بھی ہو تب بھی اس کے اخلاص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اولاد کے حق میں اس کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اللہ تعالی اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ ماں سے دعا کرواؤ، ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی عزت ملتی ہے اور آخرت کی بھی عزت ملتی ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی اگلی کڑی ماں کی محبت سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو سن کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں کے سائے کو اولاد کے سروں پر تادیر پروردگار زندہ رکھے، سلامت رکھے۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔